الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. محترم سامعین اکرام، درس قرآن کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا آج اس کا تیسرا درس ہے۔ پہلے کے دو درس میں کفار و مشرکین کے انکار اور تکذیب کو بیان کیا گیا تھا کہ وہ لوگ رسول کی رسالت کے ساتھ ساتھ بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اور حساب و کتاب ان تمام چیزوں کے منکر تھے۔ انہی تذکرے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت اپنے تمام سختیوں کے ساتھ برحق واقع ہو گئی، حق کے ساتھ واقع ہو گئی، حق کے ساتھ آ گئی۔ یعنی یہ موت جس کے اور موت کے بعد اٹھائے جانے کے جو یہ لوگ منکر تھے، اللہ نے کہا کہ وہ موت آ گئی۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ، کہا کہ یہی وہ چیز تھی جس سے تم بھاگتے تھے، جس کو تم ناپسند کرتے تھے یا جس کا تم انکار کرتے تھے۔ متعدد مفاہیم اس کے بیان کیے گئے۔ موت یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر انسان بھاگتا ہے، جس کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک کافر یا ایک گنہگار جب اس کی موت آتی ہے، اس کے موت کا وقت آتا ہے تو یہ خواہش کرتا ہے کہ اور یہ کہتا ہے کہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، کہ رب العالمین مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں کچھ نیک عمل کر لوں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ صرف ایک بات ہے جو اس نے کہہ دی، یعنی یہ زندگی جو ملی ہے، اس زندگی کے بعد عمل کا دوبارہ موقع ملنے والا نہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ موت ہے جس سے تم بھاگتے ہو۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی اور کہا جائے کہ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہی وہ دن ہے، یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے صرف وعید کا ذکر کیا، یعنی اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی کفار و مشرکین کو خرمش کرا، حالانکہ قیامت کے دن جزا اور سزا دونوں کا دن ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین نے صرف عذاب کا ذکر کیا کفار کو سرزنش کرنے کے لیے کہ قیامت کے دن کے تم لوگ منکر تھے، لیکن آج وہ دن آ گیا، یعنی آج عذاب کے وعدے کا دن آ گیا۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس دن ہر انسان آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ بروز قیامت دو فرشتہ متعین کیا جائے گا۔ ایک فرشتہ جو اسے میدان محشر کی طرف ہانکے گا، اور ایک فرشتہ وہ ہوگا جو اس کے نام اعمال کو اس کے زندگی میں لکھ رہا تھا۔ اس کے اچھے اور برے عمل کو جو فرشتہ لکھ رہا تھا، وہ فرشتہ اس کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا، اس کے اعمال کے گواہ کے طور پر۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ شہید سے مراد اس انسان کے اعضاء و جوارح، یعنی قیامت کے دن انسان کے اعضاء و جوارح بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون،
بما كانوا يكسبون کہ اللہ قیامت کے دن انسان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اس کے اعضاء و جوارح، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے پیر گواہی دیں گے جو وہ عمل کرتا تھا۔ لیکن اکثر مفسرین نے اس کا یہی مطلب بیان کیا کہ اس کے ساتھ وہی فرشتہ ہوگا جس کے نام اعمال کو لکھتا تھا، اس کے نام اعمال کو جو فرشتہ اس کے ساتھ متعین تھا اس کی زندگی میں، وہی فرشتہ اس کے ساتھ گواہ کے طور پر ہوگا۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسی چیز سے، یعنی یہ قیامت اور یہ جزا اور سزا کا دن آ گیا، اس کے سلسلے میں تم غفلت میں مبتلا تھے، چاہے دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی رنگینیوں میں پڑ کر کے تم نے آخرت اور جزا اور سزا کے دن کو بھلا دیا، یا تو تم سرے سے اس کو مانتے ہی نہیں تھے۔ دونوں مفہوم اٹھتا ہے۔ لقد كنت في غفلة من هذا، اللہ نے کہا کہ یہی وہ چیز ہے جس سے تم غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تو آج ہم نے تمہارے دل پر جو غفلت کا پردہ تھا ہم نے اس کو ہٹا دیا، ہم نے اس پردے کو ہٹا دیا، یعنی وہ حقیقت جو حساب و کتاب اور جزا و سزا کی جو باتیں تم تک پہنچی تھی اور تم اس کو جھوٹ سمجھ رہے تھے، اسے ایک کہانی سمجھ رہے تھے، یہ حقیقت تھی، اور اس حقیقت کو سے آج اس پردے کو ہٹا دیا گیا۔ فبصرك اليوم حديد، تو تمہاری نظر کتنی تیز ہو گئی، یعنی ایک تو یہ کہ جب دل سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا تب انسان کو یقین ہو گیا کہ ہاں جو باتیں بیان کی گئی تھی حساب و کتاب کے سلسلے میں وہ سچ تھی، وہ حقیقت تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کی نگاہ اس دن میزان پر ہوگی کہ اسے اس کی نگاہ میزان سے ہٹے گی نہیں کہ کہیں اس کا پلوا نیکیوں کا یہ ہلکا نہ ہو جائے۔ فبصرك اليوم حديد، انسان چکا چوند آنکھ سے میزان کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، اور اس دن اس کا ساتھی کہے گا، قرین سے مراد فرشتہ ہے، ایک فرشتہ جو انسان کے ساتھ ہمہ وقت متعین اس کے اعمال کو لکھنے کے لیے، وہ فرشتہ بروز قیامت اس کے نام اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرے گا، کہے گا کہ هذا ما لدي عتيد، یہی وہ نام اعمال، یہی اس بندے کا نام اعمال، یہی اس بندے کا نام اعمال جو پوری طریقے سے محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، اللہ رب العالمین نام اعمال کو دیکھنے کے بعد کہے گا کہ ڈال دو جہنم میں ہر کفار، ہر کافر اور ہر سرکش کو، مناع للخیر معتد مریب، جو خیر اور بھلائی کے کاموں سے روکا کرتا تھا، جو سرکشی کرتا تھا، اور جو حساب و کتاب اور جزا اور سزا کے سلسلے میں شک میں پڑا ہوا تھا۔ یعنی اللہ رب العالمین ان برے لوگوں کی صفت بیان کرے، یعنی خیر سے روکنا، بھلائی کے کام سے روکنا، اور خیر سے مراد یہ کہ بات مطلب کہ یہ کہا کہ مال، یعنی جو مال اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کیا ہے، اس میں جو بندوں کہا کہ اس بندوں کے حق کو اپنے مال سے ادا نہیں کرتا تھا، یا تو زکوٰۃ کے ذریعے سے یا صدقات و خیرات کے ذریعے سے، تو اللہ رب العالمین نے خیر کا مطلب مفسرین نے یہ دو معنی بیان کیا، ایک تو یہ کہ عام بھلائی کے کاموں سے لوگوں کو روکنا، یہ بھی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، اور ایک یہ کہ مال میں جو حق اللہ رب العالمین نے متعین کیا دوسروں کا، اس کو نہ ادا کرنا، یہ بھی ایک انسان کو جہنم میں لے جانے کا مستحق بنا سکتا ہے۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا جرم بیان کیا کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک کرتے تھے، فألقياه في العذاب الشديد، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا کہ اس کو مزید سخت عذاب میں ڈالا جائے۔ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان جہنم کے سب سے گہرے گڈھے میں جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے چھوٹے چھوٹے گناہوں، بلکہ وہ بھی گناہ کبیرہ، لیکن ان کا تذکرہ کرنے کے بعد شرک کا اللہ رب العالمین نے الگ سے تذکرہ کیا اس کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال مبين بعيد، اللہ رب العالمین پھر یہاں قرین کا ذکر ہے، یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ قرین سے مراد شیطان ہے۔ ایک انسان کے ساتھ جس طریقے سے فرشتے کو مقرر کیا گیا اس کے
اعمال کو لکھنے کے لیے اسی طریقے سے شیطان کو بھی انسان کے ساتھ لگایا گیا. شیطان کو انسان کے ساتھ لگایا گیا کہ شیطان انسانوں کو وسوسے میں ڈالتا ہے، اس کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے شیطان بھی اس سے شکایت کرے گا کہ ربنا ما اطغیتہ، اے اللہ رب العالمین میں نے اس بندے کو گمراہ نہیں کیا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ تو پہلے سے ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. یعنی شیطان بھی اس دن برات کا اظہار کرے گا. یعنی اللہ رب العالمین نے شیطان کو تو متعین کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو بھی صلاحیت دی ہے، انسان کو تمیز دی ہے، اس کو یہ شعور دیا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، انسان اس کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ نے کہا کہ انسان کو دونوں راستے دکھلا دیے، جو صحیح راستہ ہے وہ بھی اس کو پتہ ہے، غلط راستہ وہ بھی پتہ ہے. ابھی انسان کے اختیار میں کہ وہ اچھے راستے کو اختیار کرتا ہے یا برے راستے کو اختیار کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے شیطان اس دن کہے گا کہ یہ تو پہلے ہی میں نے جو اس کو گمراہ نہیں کیا ہے، کیونکہ اس کو تو ہدایت کے بارے میں پتہ تھا، اس کو ہدایت کے راستے معلوم تھے، لیکن اگر یہ پھر بھی میرے بہکاوے میں آیا ہے تو اس میں میرا قصور نہیں. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. اللہ کہے گا کہ آج میرے سامنے جھگڑو مت، آج میرے سامنے جھگڑا مت کرو. یعنی انسان اس دن جب شکایت کرے گا کہ رب العالمین اس شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، اس وجہ سے میں گمراہ ہو گیا، اور شیطان اپنی برات کا اظہار کرے گا کہ رب العالمین میں نے اس کو نہیں بتایا تھا، یہ پہلے سے برا تھا. دونوں لوگ آپس میں بحث و مباحثہ ہوگا تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ آج بحث و مباحثہ کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی آج حساب و کتاب کا بھی ہے، آج تم ایک دوسرے پر الزام لگاؤ، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. وقت قدمت الیکم بالوعید، اس عذاب کے بارے میں، اس وعید کے بارے میں تو میں نے بہت پہلے ہی بیان کر دیا تھا. یعنی انبیاء اور رسول کے ذریعے کتابوں کو نازل کر کے ان سارے حقائق کو تمہارے سامنے بہت پہلے بیان کر دیے گئے. اب اس کے باوجود بھی اگر تم نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ رب العالمین سے بچانے والا اور اس کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرا قول بدلنے والا نہیں، میرا قول بھی بدلنے والا نہیں. یعنی میں نے یہ اصول بیان کر دیا تھا کہ جو اچھے راستے کو اختیار کرے گا، جو نیکی کے راستے کو اختیار کرے گا، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے نعمتیں رکھی، جنتوں کا وعدہ کیا، اور جو برے راستے کو اختیار کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب کا وعدہ. یہ اللہ رب العالمین نے اصول بیان کر دیا. تو اللہ رب العالمین وہی کہہ رہا ہے کہ میرا قول یہ بدلنے والا نہیں. وما انا بظلام للعبید، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے نے کوئی گناہ نہ کیا اور فرشتوں نے زبردستی گناہ کو نوٹ کر لیا، ایسا ممکن ہی نہیں. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی ان سے جتنی نافرمانی کی ہو، اللہ رب العالمین اس نافرمانی کے عوض میں ان سے زیادہ ان کے عذاب میں مبتلا. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین سے بڑی سے دور ہے، اس کا تصور ہی نہیں کیا جاتا. اللہ رب العالمین جو بھی فیصلہ کرے گا، عذاب کا، سزا کا یا جنتوں کا، جو بھی فیصلہ کرے گا وہ انسان کے اعمال کے بقدر کرے گا. انسان نے جو گناہ کیے اس کے عوض میں اس کی جو سزا بنتی ہے رب العالمین اسے اس سزا میں مبتلا کرے گا. اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے گناہ کو اٹھا کر کے اس کے نام اعمال میں ڈال کر کے اسے جہنم نصیب کر دیا. یہ ساری کے ظلم کا اللہ رب العالمین کی ذات سے تصور ممکن ہی نہیں. اور اللہ رب العالمین نے اسی پر تنبیہ کی کہ اللہ رب العالمین اگر تمہیں عذاب مبتلا کر رہا ہے تو میں تمہیں جہنم میں ڈال رہا ہے کہ تمہارے اپنے عمل کے وقت نتیجے میں ڈال رہا ہے. اللہ رب العالمین ظلم تم کو جہنم میں نہیں ڈال رہا. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اور اس دن جہنم کہے گی، اس دن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی. یعنی اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ جنات و انسانوں میں جو گنہگار ہیں ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جہنم کو بھرے گا. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اور اللہ رب العالمین جہنم کو جو بھرے گا تو یہ گنہگاروں سے بھرے گا. ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین جہنم کو بھرنے کے لیے کسی کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے، بلکہ گنہگاروں سے اللہ رب العالمین جہنم کو بھرے گا. اور اللہ رب العالمین جہنم سے کہے گا کہ کیا تو بھر گئی؟
وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، تو جہنم کہے گی، یعنی اللہ رب العالمین کے خوف سے یہ کہے گی کہ اور بھی سرکش اور گناہگار ہیں، یعنی جہنم مزید مطالبہ کرے گی کہ اور بھی گناہگار ہیں تو ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے، یعنی جہنم یہ کہے گی کہ ابھی میرے اندر جگہ ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم برابر مطالبہ کرتی رہے گی کہ حل من مزید، حل من مزید، کہ کیا اور بھی گناہگار ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا قدم جہنم کے اندر رکھ دے گا، اس کے بعد جہنم کہے گی کہ قد قد، اے اللہ رب العالمین اب میرے اندر گنجائش ہے۔ یہ صحیح حدیث میں مذکور ہے کہ جہنم برابر مطالبہ کرتی رہے گی کہ حل من مزید، حل من مزید، کہ رب العالمین اگر اور گناہگار ہے تو اور گنہگار کو ڈالا جائے، لیکن جب گنہگار ختم ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین جہنم میں اپنے پیر کو رکھ دے گا اور جہنم کہے گی قد قد، رب العالمین اب میرے اندر گنجائش ہے، اب میرے اندر۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جنت کو بھی بھرے گا، جس طریقے سے جہنم کو بھرے گا اسی طریقے سے جنت کو بھی بھرے گا، اور جنت کو بھرنے کے لیے تمام نیکوکار جنت میں داخل ہونے کے باوجود بھی جنت خالی رہے گی، تو اللہ رب العالمین جس طریقے سے جہنم میں اپنا پیر رکھے گا جنت سے نکل کے جنت کو بھرنے کے لیے اللہ رب العالمین نئی مخلوق کو پیدا کرے اور ان کے ذریعے سے جنت کو بھرا جائے گا۔ آگے سے متقیوں کا اور جنتیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا بیان ہوگا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔